پیارے بچوں السلام علیکم، میں ہوں آپ کی اور آج میں ایک اور نئی کہانی لے کر آئی ہوں۔ ایک جنگل میں جنگلی کبوتروں کا ایک گروہ رہتا تھا۔ اس گروہ کے تمام کبوتر صبح ہوتے ہی دانے کی تلاش میں نکلتے تھے اور وہ اپنی زندگی سے بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ ایک دن کبوتروں کا غول اڑا جا رہا تھا۔ اس غول میں کچھ بڑی عمر کے کبوتر تھے۔ سبھی کبوتر ایک دوسرے کے آگے پیچھے دائیں بائیں اڑ رہے تھے۔ کبوتروں کا یہ غول خوراک کی تلاش میں اڑ رہا تھا۔ سب کی نظریں زمین پر ٹکی تھی کہ کہیں دانہ دن کا نظر آئے تو زمین پر اتر پڑیں اور اسے چگ لیں، پر انہیں کہیں خوراک نظر نہ آئی۔ اڑتے اڑتے وہ ایک کھیت پر سے گزرے۔ کھیت میں دانے بکھرے پڑے تھے۔ کچھ کبوتروں کی نظر ان دانوں پر پڑی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بس یہیں رک جاؤ ساتھیوں، وہ دیکھو نیچے کھیت میں دانے پڑے ہیں، آؤ سب نیچے اتریں اور دانا چگ لیں۔ وہ سب صبح سے بھوکے تھے۔ ان میں سے ایک بوڑھا کبوتر بہت دانا اور عقل مند تھا۔ اس نے نیچے زمین کی طرف دیکھا تو وہ جان گیا کہ یہ دانے کسی شکاری نے بکھیرے ہیں۔ اس نے سوچا کہ شکاری نے جال بھی بچھا رکھا ہوگا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ساتھیوں یہاں نہ اترو، یہ دانے کسی شکاری نے بکھیرے ہیں، مجھے لگتا ہے کہیں ہم مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ کبوتروں کو سخت بھوک لگ رہی تھی۔ دانا دیکھ کر وہ صبر نہ کر سکے۔ انہیں دانا کبوتر کی نصیحت پسند نہ آئی۔ وہ نیچے اتر آئے اور دانا چگنے لگے۔ بوڑھا کبوتر بھی ان کے پیچھے پیچھے اتر آیا۔ سب بھوکے تو تھے ہی، اس لیے دانے پر ٹوٹ پڑے۔ انہیں پتہ بھی نہ چلا کہ وہ سب جال میں پھنس چکے ہیں۔ یہ دانے شکاری نے ہی بکھیرے تھے اور ان پر اس نے جال بھی بچھا رکھا تھا۔ دانا کھا کر کبوتروں کا پیٹ بھر گیا تو انہوں نے اڑنا چاہا تو وہ اڑ نہ سکے۔ انہیں پتہ چلا کہ وہ سب جال میں پھنس چکے ہیں۔ پھر وہ سب گھبرائے۔ تب انہیں بوڑھے کبوتر کی نصیحت یاد آئی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ زور زور سے پھڑپڑانے لگے۔ جال کی رسیاں بہت مضبوط تھیں، بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ بوڑھا کبوتر بھی جال میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ سب سے کہنے لگا کہ ہم بری طرح جال میں پھنس چکے ہیں، ہمارے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم سب متحد ہو کر ایک ساتھ اڑیں، اس طرح ہم جال سمیت اڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کبوتروں نے بوڑھے کبوتر کی ہدایت پر عمل کیا اور سب متحد ہو کر اڑے اور جال ہوا میں بلند ہو گیا۔ شکاری نے اپنے جال اور کبوتروں کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا اور تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ کبوتر جال سمیت جنگل میں نہر کے کنارے اتر گئے، جہاں ان کا ایک دوست چوہا رہتا تھا۔ انہوں نے چوہے کو آواز لگائی۔ چوہا گھر سے باہر نکلا اور کبوتروں کو دیکھ کر اپنے تیز دانتوں سے جال کتر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب آزاد ہو گئے اور پھر سب ہنسی خوشی جنگل میں رہنے لگے۔ پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہمت کر کے ہر مشکل سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور بوڑھے بزرگوں کی باتوں کو توجہ سے سننا چاہیے۔ دوسرا بڑا سبق یہ ہے کہ آپس میں مل جل کر رہنے میں ہی ہماری جیت ہے۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔